بیلاپور نام کے گاؤں میں ایک لکڑہارا اپنی بیٹی پنکی کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ لوگ بہت ہی غریب تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر کھانے کو کچھ نہ تھا۔ یہ لکڑیاں بیچ کر اپنے اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن اچانک گھر لوٹتے ہوئے اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پتا جی کے اس طرح اچانک جانے کے بعد اس کی بیٹی پنکی اکیلی رہ جاتی ہے، جس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ پنکی کی ماں بچپن ہی میں گزر گئی تھی۔ رنگ روپ کے لحاظ سے یہ بچپن ہی سے بہت کالی تھی، جس وجہ سے اس کو دوسرے لوگوں کے بہت زیادہ طعنے سننے پڑتے۔ ایک دن پنکی کی ملاقات اپنی دوست سنینا سے ہو گئی، جو نام کی ہی دوست تھی، کیونکہ وہ اس کا دل باتوں باتوں میں جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ سنینا بولی، ارے تم کب تک اکیلی دھکے کھاتی رہو گی؟ تم اتنی کالی ہو، کوئی تم سے شادی تو کرے گا نہیں، تو اچھا ہے کہ تم اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈ لو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر اس کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہاں سچ، میرے جیسی بد قسمت اور بدصورت سے کون شادی کرے گا؟ کچھ وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ ایک دن اچانک اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نانی بہت بیمار ہے اور اس کی بہو اس کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کرتی۔ وہ اپنی نانی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لانے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ اگلے ہی دن وہ اپنی نانی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتی ہے۔ اس کی نانی کے پاس اور تو کچھ نہیں، صرف زمین کا ایک ٹکڑا ہی تھا۔ نانی نے پنکی سے کہا، کیوں نہ ہم یہ زمین کا ٹکڑا بیچ دیں؟ اس کو بیچ کر ہمارا کچھ سمے اچھے سے گزر جائے گا۔ ان کا ٹکڑا ہمارے کس کام کا؟ اور ویسے بھی ہمارا کوئی کمانے والا تو ہے نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے گا۔ اب جیسے تیسے کر کے ہمیں گزارا تو کرنا پڑے گا۔ نانی کی باتیں سن کر وہ ایک بار سوچ میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے۔ پنکی بولی، نہیں نانی، اس زمین پر میں پھل اور سبزیاں اگاؤں گی اور بازار بیچ کر ہمارا بڑا اچھے سے گزر بسر ہو جائے گا۔ نہیں، یہ زمین اچھا پھل اور اچھی سبزیاں نہیں دیتی۔ کہہ کر دادی وہاں سے چل پڑتی ہے۔ پنکی بہت اداس ہو جاتی ہے اور آخر وہ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلی جاتی ہے تاکہ ان کو بیچ کر کچھ پیسے کما سکوں۔ اس کو بہت زوروں کی بھوک لگی ہوتی ہے۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے ایک باغ میں جا نکلتی ہے۔ یہ انگور کا باغ تھا۔ ادھر بیٹھ کر وہ خود سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ میرا کوئی بھی نہیں جس سے میں اپنے دل کی بات بتاؤں۔ کچھ باتیں تو میں اپنی نانی کو بھی نہیں بتا سکتی۔ کیا کالا رنگ گناہ ہے؟ ہر کوئی مجھ سے کالے رنگ کے طعنے دیتا ہے۔ میں سب کے طعنے سن سن کر تھک گئی ہوں۔ اچھا تھا کہ میرا دھرتی پر جنم ہی نہ ہوتا۔ میں سب لوگوں کے طعنے سن سن کر بہت تھک گئی ہوں۔ بھلا کون مجھ سے بد قسمت اور بدصورت سے شادی کرے گا؟ وہ ابھی خود سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے بولنے کی آواز آتی ہے۔ یہ جادوئی انگور بول رہے تھے اور ان سے کہتے ہیں، تم فکر نہ کرو، ہم نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، بس تم یہ انگور کھا لو، پھر تم جادوئی انگور کا کمال دیکھنا۔ اتنا ہی نہیں، ہم تمہیں سونے کے انگور بھی دیں گے جن کو بیچ کر تم ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتی ہو۔ سچ؟ واقعی؟ جیسے ہی وہ انگور کھاتی ہے، وہ ایک خوبصورت لڑکی میں بدل جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں سونے کے انگوروں کا گچھا آ جاتا ہے، جن کو وہ بازار میں بیچ کر بہت بھاری رقم حاصل کرتی ہے۔ پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔